السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم لغت القرآن الجزء الثالث میں الدرس الثانی پڑھ رہے تھے۔ پچھلے درس میں ہم نے مضارع مجہول بنانے کے قواعد پڑھے تھے اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کے قواعد پڑھے تھے۔ آج ہم ثلاثی مزید فی میں فعل امر بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ عزیز طالبات، آپ نے ثلاثی مجرد میں فعل امر بنانے کا طریقہ سیکھا تھا۔ آج آپ ثلاثی مزید فی میں امر بنانے کا طریقہ سیکھیں گی۔ عزیز طالبات، آپ کو پتہ ہے نا کہ ثلاثی مجرد میں فعل امر کے صیغے فعل مضارع حاضر معروف کے صیغوں سے بنتے ہیں۔ اسی طرح ثلاثی مزید فی میں بھی امر فعل مضارع حاضر معروف کے صیغے سے بنتا ہے۔ آپ نے ثلاثی مجرد میں یہ بھی پڑھا تھا کہ امر کا صیغہ آخر میں لام کلمہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو اسی طرح ثلاثی مزید فی میں بھی لام کلمہ ہمیشہ ساکن ہوگا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ علامت مضارع کو ہٹا کر حمزہ لگایا جاتا ہے، تو ثلاثی مزید فی میں بھی علامت مضارع کو ہٹا کر حمزہ لگایا جاتا ہے، البتہ ثلاثی مزید فی میں ہمیشہ حمزہ مکسورہ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ آئیں ہم باب فعل کا امر بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ باب فعل میں امر بنانے کا طریقہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ باب فعل کا صیغہ ہے جو آپ نے پڑھا تھا تکرمو۔ تکرمو اصل میں تو اکرمو تھا، اس لیے کہ جو ہے یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ کاف را میم حروف اصلی ہو گئے، اس کے حمزہ حروف زائد ہو گیا شروع والا، اور تا علامت مضارع ہو گئی، تو امر بناتے وقت یہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا۔ جب ہم باب فعل کے انشاءاللہ گردانے پڑھیں گے اس میں اس کی وضاحت آ جائے گی۔ تو باب فعل کا جو امر بنے گا وہ تو اکرمو سے بنے گا۔ تو اکرمو سے امر کیسے بنائیں گے کہ علامت مضارع کو ہٹا دیا جائے گا اور شروع میں پہلے سے حمزہ موجود ہے، لہٰذا اس متحرک ہے پہلا حرف، لہٰذا اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اور قاعدے کے مطابق لام کلمے یعنی میم کو ساکن کر دیا جائے گا۔ تو باب فعل کا امر کس کے وزن پہ آ جائے گا؟ اکرم بوزن افعل۔ باب تفعیل میں دیکھیے تصرفو۔ تصرفو میں ہم امر کس طرح سے بنائیں گے؟ علامت مضارع کو ہم ہٹا دیں گے۔ جب علامت مضارع کو ہم نے ہٹایا تو پہلا حرف پہلے سے ہی کیا ہے؟ متحرک، لہٰذا ادھر کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ لام کلمہ یعنی فا کو کیا کر دیا جائے گا؟ ساکن کر دیا جائے گا۔ باب مفاعلہ یعنی جاہد یجاہدو، تو جاہدو سے امر کس طرح بنے گا؟ علامت مضارع کو ہٹا دیا جائے گا، آخری کلمہ لام کلمہ کیا ہے؟ متحرک ہے، اسے ساکن کر دیا جائے گا، تو تجاہدو سے امر بن جائے گا جاہد۔ یعنی ان تینوں ابواب میں جن میں ایک حرف زائد ہوتا ہے، امر بناتے وقت علامت مضارع ہٹانی ہے اور آخری حرف ساکن کر دینا ہے، اور کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ باب تفاعل۔ تفاعل میں امر کیسے بنے گا؟ علامت مضارع کو ہٹا دیا جائے گا اور آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے گا۔ یہاں بھی پہلا حرف متحرک ہے، اس لیے کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بن جائے گا؟ تقبلہ سے تقبل۔ تقابلہ سے امر کے باب تفاعل میں کیسے بنائیں گے؟ علامت مضارع کو ہٹا دیا جائے گا اور آخری کلمہ یعنی لام کو کیا کر دیا جائے گا؟ ساکن کر دیا جائے گی۔ تقابل کیا بنے گا؟ بروزن تفاعل۔ اکتسب باب افتعال۔ باب افتعال میں امر کیسے بنائیں گے؟ علامت مضارع کو ہٹا دیا جائے گا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں پہلا حرف کاف کیا ہے؟ ساکن ہے، تو ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ثلاثی مزید فی میں کہ جب علامت مضارع ہٹانے کے بعد پہلا حرف ساکن ہو تو حمزہ وصلیہ مکسورہ کا اضافہ کریں گے، یعنی اس حمزہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی، جبکہ ہم نے مجرد میں پڑھا تھا کہ عین کلمے کے مطابق حمزہ کی حرکت ہوگی، مگر مزید فی میں حمزہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی، اور اس میں یہ عین کلمہ بھی مکسور ہی ہے۔ دیکھیے اکتسب امر کیا بن جائے گا؟ اکتسب۔
آخری حرف کیا ہو جائے گا؟ لام کلمہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن۔ اکتسب سے امر کیا بن جائے گا؟ تکتسب سے امر کیا بنے گا؟ اکتسب۔ انفطر باب انفعال، اس میں ہم امر کس سے بنائیں گے؟ مضارع سے، تنفطر سے، علامت مضارع کو ہٹا دیں گے۔ اب یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں نون کیا ہے؟ ساکن، تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ وصلیہ کا اضافہ کریں گے اور وہ بھی کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا، اور لام کلمے کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ باب استفعال کی مثال دیکھیں، تستنصر، اس سے ہمیں کیا بنانا ہے؟ امر۔ امر بناتے وقت سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ علامت مضارع کو ہٹا دیں گے، اس کی بجائے کیا لگا دیں گے؟ حمزہ مکسورہ، حمزہ وصلیہ مکسورہ کا اضافہ کر دیں گے، اور آخری حرف یعنی را کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ تو ان 8 ابواب کے امر بنانے کا ہم نے طریقہ سیکھا، باب فعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ، باب تفاعل اور باب تفاعل۔ ان 5 ابواب میں امر بناتے وقت علامت مضارع کو ہٹانے کے بعد آخری حرف کو صرف کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے، اور باقی کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ باب افتعال، باب انفعال اور باب استفعال، ان 3 ابواب میں باب افتعال، باب انفعال اور باب استفعال، ان 3 ابواب میں امر بناتے وقت حمزہ وصلیہ کا اضافہ، حمزہ وصلیہ مکسورہ کا اضافہ بھی کیا جائے گا۔ تو اسی طرح امر کے تمام صیغے تمام ابواب سے بنائے جائیں گے۔ آئیں ہم امر بنانے کا طریقہ کتاب میں دیکھتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی میں علامت مضارع ختم کرنے کے بعد اگر پہلا کلمہ متحرک ہو تو پھر حمزہ وصلیہ کی ضرورت نہیں رہتی، جیسے تصرف سے صرف۔ لیکن اگر علامت مضارع ختم کرنے کے بعد پہلا کلمہ متحرک نہ ہو تو پھر حمزہ وصلیہ مکسورہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے تنفطر سے انفطر۔ تو یہ قاعدہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ تو عزیز طالبات، آپ نے ثلاثی مزید فی کے ماضی کے، مضارع کے، اسم فاعل، اسم مفعول، امر، تمام قواعد پڑھ لیے۔ اب آپ کو ہم ثلاثی مزید فی کے وزن کرنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ عزیز طالبات، آپ نے ثلاثی مجرد میں وزن کا طریقہ سیکھا تھا۔ آپ نے سیکھا تھا کہ جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وزن میں فا عین لام کے مقابلے میں ہوتے ہیں، اور جو حروف زائد ہوتے ہیں، زائدہ، وہ ویسے ہی شامل ہو جاتے ہیں، ویسے ہی آ جاتے ہیں جیسے کہ ہوتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال آپ دیکھیے، اکرما، فعل ماضی کا صیغہ ہے اکرما، اس کا وزن ہے افعلا۔ فا عین لام کے مقابلے میں کاف را میم، کاف را اور یہ میم، یہ فا عین لام کے مقابلے میں ہو گیا، اور زائد حرف کون سا ہے؟ حمزہ، تو اس کو ہم نے ایسے ہی نیچے اتار لیا، یعنی کہ اکرما بروزن افعلا۔ صرفہ میں آپ دیکھیں تشدید لگی ہوئی ہے، یہ اصل میں کتنے ہیں؟ یہ 2 حروف ہیں۔ اس کو ہم اگر الگ سے کر کے لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ ایک را ہم اور بنا دیں گے، صرفہ، کیسے لکھیں گے اس کو؟ صرفہ۔ اب اگر یہ آپ کو پتہ ہے نا، تشدید میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلا۔ تو اس کے حروف اصلی کون کون سے؟ فا عین لام، لیکن یہاں پہ کیونکہ مشدد ہو رہا ہے اس لیے ہم عین کو کیا کر دیں گے؟ مشدد کر دیں گے، را نیچے نہیں لکھیں گے۔ کیسے اس کا وزن کریں گے؟ فعلا۔ آپ کو پتہ ہے نا تشدید میں دونوں حرف ایک جیسے ہوں اور پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو صرفہ کے وزن پہ ہم فعلا لے آئیں گے۔ تو باب تفعیل میں اضافی حرف کون سا ہے؟ عین کلمہ مکرر ہونا، یہ اضافی ہے۔ باب فعل کا وزن کیا ہو گیا؟ اکرما بروزن افعالا، صرف بروزن فعالا، جاہدا۔ باب مفاعلہ کی مثال دیکھیں، اس کا وزن کیا ہو جائے گا؟ فعالا۔ باب مفاعلہ میں حرف زائد کہاں پہ ہوتا ہے؟ فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے حروف اصلی کیا ہیں؟ جیم، ہا، دال، اور اضافی حرف کیا تھا؟
الف، تو الف جو اضافی حرف تھا اس کو ہم نے وزن میں بھی اسی طرح سے لکھ دیا. جاہدہ بروزن فاعل. باب تفاعل کی مثال دیکھیے. تفاعل میں آپ نے پڑھا تھا کہ 3 ابواب ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک حرف زائد ہوتا ہے، ان میں سے ایک باب فعال، دوسرا باب تفعیل، تیسرا باب مفاعلہ. آپ نے تینوں کا وزن پڑھ لیا. اب وہ ابواب جن میں 2 حروف زائد ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا باب کون سا ہے؟ باب تفاعل. باب تفاعل کی مثال آپ دیکھیے. تقبل بروزن تفاعل. آپ دیکھیں فا کے مقابلے میں قوف، عین جو ہے وہ با کے مقابلے میں، اور لام جو ہے وہ لام کے مقابلے میں. اور اضافی حرف اس میں کیا ہے؟ ایک تو با مکرر ہے تو اسی لیے عین کو بھی کیا کر دیا؟ مکرر کر دیا. اور تا جو ہے وہ اضافی ہے اسی لیے تفاعل کے وزن پر اس کو لے آئے. یہاں بھی باب تفعیل کی طرح عین کلمہ مکرر ہے. اگلی مثال اس باب کی جس میں 2 حرف زائد ہوتے ہیں باب تفاعل ہے. وہ باب تفاعل میں وزن کیسے کریں گے؟ دیکھیے کون سے 2 حرف زائد ہیں؟ قاف با لام، یہ حروف اصلی ہیں، تو تا اور الف کیا ہے؟ زائد. تفاعل کا وزن کیا ہو جائے گا؟ تقابلا. تقابلا کا وزن تفاعلا. اکتسبا باب افتعال کی مثال. اس میں آپ دیکھیں اس میں کتنے حرف زائد تھے؟ 2. شروع میں حمزہ زائد ہے، اسی طرح تا زائد ہے. حروف اصلی کون کون سے؟ کاف، سین، با، جو کہ فا، عین، لام کے مقابلے میں آ گئے. اور حمزہ اور تا جیسے زائد تھا اس کو ویسے ہی لکھ دیا. جیسے اکتسبہ کس کے وزن پہ آ گیا؟ افتعال کے وزن پہ. انفطر باب انفعال کی مثال دیکھیے. اس میں شروع میں دونوں حرف زائد ہیں، حمزہ اور نون. تو اسی طرح حمزہ اور نون کا فعالہ سے پہلے بھی اس کا اضافہ، فاعل لام سے پہلے حمزہ اور نون کا اضافہ کر دیں گے. انفطر کا وزن کیا ہو گیا؟ انفعال. اگلا باب ہے باب استفعال. اس کا ماضی کا صیغہ کیا ہے؟ استنصر. اس میں بھی تینوں حرف جو زائد ہیں، یہ وہ باب ہے جس میں 3 حروف زائد ہوتے ہیں اور اس کے تینوں حروف جو ہے وہ ابتدا میں ہیں. نون، صاد اور حروف اصلی ہیں جو کہ فاعل لام کے مقابلے میں آ گئے. حمزہ، سین، تا حروف زائد ہیں جو کہ کس کے مقابلے میں آ گئے؟ حمزہ، سین، تا کے ہی مقابلے میں. استنصر بروزن استفعلا. تو عزیز طالبات آپ نے وزن کا طریقہ بھی سمجھ لیا. وزن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو حروف اصلیہ کے مقابلے میں حروف ہوتے ہیں انہیں ہم فاعل لام کے مقابلے میں لے آتے ہیں، اور جو حروف زائد ہوتے ہیں، حروف زائدہ ہوتے ہیں، وہ ہم جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی لکھ دیے جاتے ہیں. اور وزن کرتے وقت اعراب وہی لگاتے ہیں جو فعل میں اصل میں اعراب ہوتے ہیں. جیسے انفطر کا اعراب بھی انفعل. وزن کریں گے تو اس کے اعراب بھی یہی لگائیں گے. آئیں ہم کتاب میں پڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 11 کھولیں. ثلاثی مزید فی کے وزن کا طریقہ. ثلاثی مجرد کی طرح ثلاثی مزید فی میں بھی حروف اصلیہ کا وزن فا، عین اور لام سے کیا جاتا ہے اور حروف زائدہ کو بعین ہی برقرار رکھا جاتا ہے. جیسے اکرما. اس صیغے کے حروف اصلیہ ہیں کاف، را، میم کا وزن فا، عین، لام سے کیا جائے گا، جبکہ حمزہ قطعیہ بعین ہی برقرار رہے گا. اور یوں کہا جائے گا کہ یہ صیغہ افعلو کے وزن پر ہے، افعالہ کے وزن پر ہے. اکرما بروزن افعالہ. تو عزیز طالبات آپ نے اس درس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے. آپ اس کو اچھی طرح یہ تمام قواعد ذہن نشین کر لیں. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ.